بدترین سیلاب، بے رحم ریلوں سے تباہی۔ 24 گھنٹے میں 119 اموات، مجموعی تعداد 1033 تک پہنچ گئی۔ 9,49,000 مکانات کو نقصان، 8 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں پانی ہی پانی، انفراسٹرکچر تباہ، رابطے منقطع، دور دراز علاقوں تک رسائی ناممکن، انسانی المیہ کا خدشہ۔ وزیر اعظم نے ہنگامی صورتحال پر پیر کے روز اے پی سی بلا لی، تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی۔ مکان بہہ چکے، مکین در بدر، وپھری موجوں سے بچ نکلنے والوں کو نئے امتحان کا سامنا۔ خوراک اور پینے کا پانی نایاب، سار ڈھانپنے کو بھی ٹھکانہ نہیں، مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار، بیماریاں پھوٹ پڑیں، ادویات اور علاج معالجے کی سہولیات ناپید، متاثرین کو کھلے آسمان تلے مسیحا کا انتظار۔ منڈا ہیڈ ورکس ٹوٹنے سے چارسدہ، شب قدر، نوشہرہ اور دیگر علاقے بری طرح متاثر۔ دریائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب، حفاظتی پشتہ ٹوٹنے سے پانی نوشہرہ کلاں میں داخل۔ پولیس لائنز، ہسپتال اور گھر ڈوب گئے، لوگوں کی نقل مکانی۔ سردریاب کا زمینی رابطہ منقطع، ایمرجنسی نافذ۔ خیبر پختونخوا کے دیگر علاقے بھی سیلاب سے شدید متاثر۔ صوبے میں اب تک 226 ہلاکتیں، ہزاروں گھر متاثر، لاکھوں افراد بے گھر۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، سوات، نوشہرہ اور چارسدہ شدید متاثر۔ لوئر دیر میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ دریائے سوات میں بپھری لہروں نے قیامت ڈھا دی۔ کالام میں 14 ہوٹل، 200 سے زائد گھریلوں کی نظر، سڑکیں اور بجلی گھر برباد۔ مٹا، سخرہ اور لالکو میں پل بہہ گئے، مینگورہ کا زمینی رابطہ ختم۔ بدترین صورتحال کے باعث امدادی ٹیموں کی بیشتر علاقوں تک رسائی ناممکن۔ بلوچستان میں بھی پانی ہی پانی، ہر طرف تباہی کی کہانی۔ صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد 250 تک پہنچ گئی۔ 61,488 مکانات کو نقصان، 2 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں برباد۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ جنوبی پنجاب میں بھی تباہ کاریاں جاری، رجحان اور راجن پور شدید متاثر۔ کوہ سلمان کی رود کوہی میں طوفانی، سینکڑوں آبادیاں زیر آب۔ تونسا شریف اور رحیمیہ خان میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی۔ صوبائی حکومت کا ریلیف آپریشن جاری، 2 ہیلی کاپٹر بھی فراہم کر دیے گئے۔ ریکارڈ بارشیں اور سیلاب، پورا سندھ اجڑ گیا، 347 افراد جاں بحق، 5,71,000 گھر تباہ، 28 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تہس نہس۔ مواصلاتی نظام ناکارہ، نواب شاہ میں سب سے زیادہ 64,684 مکانات تباہ، 16 لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی۔ قمبر شہداد کوٹ کے 2 لاکھ مکین بے گھر، متاثرین کے سڑکوں پر ڈیرے، خیموں اور امداد کا انتظار۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، چشمہ بیراج پر طغیانی، 4 لاکھ کیوسک سے زائد پانی کی آمد، تمام سپل ویز کھول دیے گئے۔ خونیہ کے قریب درمیانے درجے کا سیلاب، دریا میں پانی کا لیول 638 فٹ تک پہنچ گیا۔ اگلے 12 گھنٹے کے دوران 6 لاکھ کیوسک آمد متوقع، قریبی علاقوں میں فلڈ وارننگ جاری۔ وزیر اعظم کا دوسرے روز بھی سندھ کا دورہ، مراد علی شاہ کے ہمراہ سجاول میں نقصانات کا جائزہ، امدادی سرگرمیوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے اقدامات پر بریفنگ۔ شہباز شریف کا شدید نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرین کی بحالی تک چین سے نہ بیٹھنے کا عزم۔ IMF سے ہمارا معاہدہ ہونے کے لیے کل ان کے بورڈ کی میٹنگ ہے، اور ایک جماعت سیاست کر رہی ہے، اور ایسی سیاست جس سے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح کی سیاست کبھی نہیں دیکھی کہ آپ پاکستان کے
جو اعلیٰ ترین مفادات ہیں ان کو قربان کر کے اپنے ذاتی مفاد کو آپ اوپر لے جائیں۔ مشکلات میں گھرے ہم وطنوں کی بحالی اولین ترجیح، سیلاب سے متاثرہ تمام صوبوں کو مالی امداد ملے گی۔ متاثرین پر 38 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کل IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ شیڈیول۔ ایک سیاسی جماعت صورتحال بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے قوم کا نقصان قابل مذمت، ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کرنی ہے، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم کو ترکیہ، ایران اور متحدہ عرب امارات کے صدور کے ٹیلی فون۔ سیلاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی جانب سے قدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات سے آگاہی۔ دوست ممالک کے سربراہان نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ کڑے امتحان میں پھنسے ہم وطنوں کی مدد، آرمی چیف بھی ان ایکشن۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا سندھ اور بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ریلیف اینڈ ریسکیو سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ۔ سپاہ سالار کی فلڈ ریلیف اور میڈیکل کیمپوں میں متاثرین سے بات چیت۔ خیریت دریافت کی۔ امدادی کاموں میں شریک جوانوں سے بھی ملاقات۔ اہل وطن کا تحفظ اور فلاح سب سے پہلے ہے۔ سیلاب زدگان کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مشکلات میں گھرے ہم وطنوں کی مدد کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ سپاہ سالار کا عزم، حکم کا انتظار کیے بغیر ضرورت مندوں تک پہنچیں، آرمی چیف کی ہدایت۔